سبيل الدموع سبيل مريح۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہمارے لیے صرف ہسٹری جاننا ہی کافی نہیں، بلکہ اس معلومات یا ہسٹری کو انالائز کر کے دور حاضر کے ساتھ موازنہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس طرح آپ اس کے نتائج اور مقاصد جان سکتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی جب بھی کسی تاریخی چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور یہ بات جان لیجئے کہ ان کا ظاہری مقصد کچھ بھی ہو، پس پردہ وہ مقصد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہی ہوگا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ تخت داؤد کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں۔ بیسیکلی یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بنایا یعنی مسجد اقصی، تو وہ پتھر وہاں رکھ دیا گیا۔ ہر یہودی بادشاہ کو اسی پتھر پر بٹھا کر اس کی تاج پوشی کی جاتی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے جب ہیکل گرایا تو اپنے ساتھ وہ پتھر بھی لے گیا۔ وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ، پھر اسکاٹ لینڈ، اور وہاں سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ وہیں رکھا ہوا ہے۔ 14ویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسٹ منسٹر ابے میں رکھا گیا ہے۔ اسے ایک کرسی کی سیٹ میں بنا دیا گیا ہے، ایک تخت کی شکل میں۔ اب انگریزوں میں کوئی بادشاہ ہو یا کوئی ملکہ، جس کی بھی تاج پوشی ہوتی ہو وہ اسی پر ہوگی۔ یہ لا کے رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں، اور یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیح آئے گا، وہ اسی تخت پر بیٹھے گا، یعنی کہ جو مسیح دجال ہوگا۔ عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ خیال ہمارا بھی ہے، وہ اسی تخت پر براجماں ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت کے بارے میں بات ہو چکی، لیکن اس تخت کی اہمیت عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے کیا ہے وہ بتانا بہت ضروری ہے۔ یہ تخت اس 5 نکاتی ایجنڈے کا حصہ ہے جس کے تحت دنیا پر کنٹرول اور گریٹر اسرائیل بنانا مقصود ہے۔ دوستو، میرے خیال کے مطابق یہ 5 نکاتی ایجنڈا ہر مسلمان کی رگوں میں خون کی روانی کی طرح دوڑنا چاہیے، کیونکہ آنے والے وقتوں میں جو بھی یہودی مسلمانوں کے خلاف کام کریں گے وہ انہی 5 نکاتی ایجنڈے کے تحت ہوگا۔ آئیے اب ان 5 نکاتی ایجنڈے پر ایک اولا نظر ڈالتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی یعنی زائنسٹ اور نیو کنزرویٹو کا 5 نکاتی متفقہ علیہ ایجنڈا یہ ہے کہ ان 5 نکاتی ایجنڈے کے تحت اس دنیا میں جنگ شروع کی جائے گی۔ وہ کیا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ نمبر 1، آرماگیڈن۔ نمبر 2، آرماگیڈن کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل قائم کرنا۔ نمبر 3، مسجد اقصی اور گنبد خضرا کو گرانا۔ نمبر 4، وہاں تھرڈ ٹیمپل جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کیا تھا نیبوکدنیزر نے، دوبارہ بنایا گیا اور پھر دوبارہ گرایا گیا، اور اب تک وہ گرا پڑا، یعنی کہ ان کا خانہ کعبہ سن 70 سے لے کر آج تک گرا پڑا ہے۔ وہاں ایک ویلنگ وال ہے جہاں وہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم وغیرہ کرتے ہیں۔ وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل۔ اور نمبر 5، اس میں لا کے رکھا جائے گا تخت داؤد۔ یہ اس وقت لندن میں ہے، جو ان کا پارلیمنٹ کا چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ابے، اس میں رکھا گیا ہے۔ تو دوستو، آپ کو اب یقیناً تخت داؤد کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کہ تخت داؤد کا یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے کیا اہمیت ہے اور ان کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی کسی نئی ویڈیو اور نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔